نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام نواس رسول مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف چلے۔ 3 ذی الحجہ کو میرے امام علی مقام نے اپنا سفر مبارک شروع کیا کربلا کی طرف، اور جس وقت میرے کریم آقا کا نواسہ امام علی مقام مکہ کی سرزمین پر پہنچا تو کوفیوں کو جس وقت پتہ چلا تو کوفیوں نے آپ کی طرف خط لکھے، اور کوفیوں نے آپ کی طرف خط لکھے، امام تیری ضرورت ہے یہاں پر آ جا، ہم تو تیری زیارت کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، ہماری آنکھیں ہر روز تیرا دیدار کرنے کے لیے، سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں، ہر خاموشی کو تکلم کر دیا، ہر خاموشی کو تکلم کر دیا، موت کو تو نے تبسم کر دیا، تجھ سے کیا رشتہ ہے تاج و تخت کا، تجھ سے کیا رشتہ ہے تاج و تخت کا، تو اجالا ہے جبین وقت کا۔ جس وقت میرے امام کے پاس خط پہنچے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ امام اگر آپ جانا بھی چاہتے ہو، اپنا کوئی ترجمان بھیجو، اپنا کوئی سفیر بھیجو، وہاں کے حالات مکمل طور پر دیکھ لے اور اس کے بعد آپ جانا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، جس وقت میرے کریم آقا مدینے سے چلنے لگے تھے تو آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ صغرا سلام اللہ علیہا نے کہا ہے کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، میں بھی آپ کی حصے کی بیٹی ہوں۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی، صغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی، دین لٹتا ہے نانے کا، دین لٹتا ہے نانے کا، سر دے کے بچانے دو، اب رونے رولانے دو، شبیر ہوں زہرا کا، شبیر ہوں زہرا کا، دودھ پیا ہے میں نے، دودھ پیا میں نے، اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو، قرآن میرا دل ہے قرآن کی میں منزل ہوں، قرآن میرا دل ہے قرآن کی میں جاں ہوں، قرآن کو نیزے پر قرآن سنانے دو۔ تو صحابہ کرام کے مشورے پر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 صاحبزادے بھی تھے، اور جس وقت مسلم بن عقیل پہنچے تو لوگوں نے جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور مسلم بن عقیل نے خط تحریر فرمایا کہ امام لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے کر آئیں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل نے خط لکھا، اور ادھر یزید نے سارا کام ہی برعکس کر دیا، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کا صحابی ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، اور اس کو معزول کر دیا، اس کو تخت سے ہٹا دیا، اور کسی کو منتخب کر دیا۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، ادھر میرے کریم آقا کے نواسے کا قافلہ مکے کی سرزمین سے 3 ذی الحجہ کو نکلا، لوگ حج کرنے کے لیے مکے میں آ رہے تھے، لیکن جن کے گھر شریعت نازل ہوئی تھی، جن کے گھر شریعت آئی تھی، قرآن کے وارث، شریعت کے وارث اور مکہ کے وارث، اس دن مکہ کو چھوڑ رہے تھے، ان عظیم وادیوں کو چھوڑ رہے تھے، ان عظیم پتھروں کو سلام کر کے چھوڑ رہے تھے، جدا ہو رہے تھے۔ مکہ دل نہیں کرتا تو اس سے جدا ہونے کا، لیکن نان مصطفیٰ کے دین پر وقت آ گیا ہے، آج دین کی حق بلندی کے لیے حسین تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا کے غلاموں، جس وقت میرے کریم آقا کا نواسہ مکہ سے جدا ہوا اور کوفے کی طرف آپ کا رخ انور ہوا، اور کوفے اور کربلا کے درمیان جس وقت پہنچا تو کسی نے خبر دی کہ امام
تیرا بھائی مسلم بن عقیل تو کوفے والوں نے شہید کر دیا، تو پھر میرے امام کربلا کی سرزمین پر جو 3 میل کے فاصلے پر ہے، تو میرے امام نے کربلا معلی کی سرزمین پر جس وقت پہنچے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا ہے کہ بھائی اس مقام پر آ گئے ہو جو جنگل کا مقام ہے، تو میرے امام نے کہا ہے کہ ایسا سجدہ کروں گا قیامت تک سجدہ ہوگا، اور میرا علی اکبر ایسی اذان دے گا جو قیامت تک یہ اذان گونجے گی۔ لوگوں آج بھی کربل میں اور پورے عالم اسلام میں جو امام نے سجدہ کیا تھا وہ سجدے کی آواز بھی گونج رہی ہے۔ تو آج اس میرے کریم آقا کے غلاموں، آج اس اذان کی آواز بھی گونج رہی ہے۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔